अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़ा अच्छा आपका वीकेंड गुजर रहा होगा। और एडवांस में मैं अपने जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे इंडियन दोस्त हैं, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अभी से कह देती हूँ, क्योंकि कल 15 अगस्त है और कल आप लोग भी अपनी जश्न आज़ादी मना रहे होंगे जैसे कि हम आज मना रहे हैं। और अब तो खैर शाम होने लगी है। हमने जो हमारा शो था जश्न आज़ादी का, वो हमने जो है वो मॉर्निंग में अपलोड कर ही दिया था। आप सबने देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, और अगर नहीं देखना है तो जाके अपनी भैंस चराएं। हमें क्या कह रहे हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो ये कि जो लोग हमारे चैनल पे आए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे कहें, अपने दोस्तों से कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें, अपने दुश्मनों से कहें कि जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की 14 अगस्त की, और जाहिर आज कोई खास न्यूज़ वगैरह नहीं है। अमन ही अमन है। हमारे किसी मिनिस्टर ने भी कोई बात नहीं की, तो इस वजह से ज़रा सुकून है। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे पाकिस्तान की आज़ादी की, जिसको हमारे बहुत से इंडियन दोस्त और जो हमारे फॉलोअर या सब्सक्राइबर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बर्थडे है पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था। क्रिएशन डे कहना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे नहीं कहना चाहिए। तो जी कुछ भी कह लीजिए आप, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात तो सारी ये है कि पाकिस्तान बना, और उसके बाद अब जाहिर है कि उसका 14 अगस्त को डे भी मनाया जाता है और आज मनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त में जो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं, जो हमारे भारतीय सब्सक्राइबर्स हैं, और उन सबको मैं पहले से एडवांस में जो है वो मुबारकबाद दे देती हूँ कि जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी जश्न आज़ादी, आपका इंडिपेंडेंस डे। और आई होप कि आप लोग भी अपनी कंट्री के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहेंगे, जो चीज़ सही है उसको सही कहेंगे, और ताकि आपकी कंट्री बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। यही हमारी भी कोशिश है कि हम भी अपनी जो पाकिस्तान है, हमारा हमारा मुल्क, हम उसको प्रोग्रेस करता देखना चाहते हैं। इसीलिए हम कई चीज़ों में जो गलत है उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। उसमें किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये करना चाहिए कि उस चीज़ को ठीक कर लीजिए, सिंपल। और हमें गलत साबित कर दीजिए कि हमने गलत कहा था, या अगर हमने सही कहा था तो उस चीज़ को ठीक कर लीजिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और जी सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखाते हैं। जी ये है पाकिस्तान का फ्लैग, और इसमें जो हरा हिस्सा है, यानी जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, वो जी बताता है मेजॉरिटी, यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको दिखाता है। और जो इसका वाइट पोर्शन है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हमने डंडा भी वाइट को ही दिया हुआ है। आप मेरी बात समझ तो गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आई है वो अपनी जाके भैंस चराए। आज हमारा टॉपिक है ये, जाके भैंस चराए। तो खैर हम ये बता रहे थे कि हमने अपने जो फ्लैग है उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, और बिल्कुल हमने जो वाइट पोर्शन है जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमने डंडा भी उसी को दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप समझ ही सकते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो है वो कितनी सिक्योर हैं और कितनी खुश हैं। और हम कहीं पे भी सर उठा के चल सकते हैं कि जी हमने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है। लेकिन हमें फिर वही कि हमें इसके ऊपर वाकई में सख्त तरीके से, हमें बहुत सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जी हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, और मैं जिस किसी को भी कह रही हूँ वो अच्छे से समझ जाएंगे कि मन को। एक तो आप लोग मुझे बताना बंद कर दें कि आप लोगों ने रबड़ी खाई थी, ये बताना बंद कर दें कि आप लोगों ने बिरयानी खाई थी, ये बताना बंद कर दें कि आप लोगों ने कुलचे खाए थे। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो टेंशन चल रही है, इतनी इतनी टेंशन चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के वीज़ाज बंद है, कोई आ जा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मैं खानों की और जो है ना डिशेस के नाम सुन सुन के बजरंगी भाईजान की तरह जो सुरंग बनाकर आ जाऊं और खा पी के वापस भी आ जाऊंगी। तो इसलिए आप लोग बेहतर होगा कि अगर मुझे मजीद जो है वो ना बताएं कि वहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी डिशेस मिलती हैं और कितनी अच्छी होती हैं। वो हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि दिल्ली के खाने और वो सब यहाँ भी बहुत मशहूर हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में हम जैसे आपको पहले ही बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए हम बात करेंगे आज। तो जी हमारे यहाँ जो फिजिक्स के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिला, आप सब जानते हैं
डॉक्टर अब्दुल सलाम, वो यहाँ पर गद्दार और काफिर कहलाए जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये गद्दार हैं, ये काफिर हैं। उसके बाद जी अमन का जो नोबेल प्राइज लेकर आई या पढ़ाई के लिए कह लें, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि ड्रामा, और उनको एजेंट भी कहा जाता है, चाहे भारत की हो या अमेरिका की। तो जी ये हम इज्जत देते हैं अपने लोगों को। उसके साथ जी हमारे पास जी पहला ऑस्कर अवार्ड आया, बिल्कुल शर्मीन उबैद चिनाय, ये पहला ऑस्कर अवार्ड लेकर आई तो कहा गया कि ये फ्रॉड है और ये साजिश है। उसके बाद जी शर्मीन दूसरा अवार्ड लेकर आ गई ऑस्कर का, उसके लिए कहा गया कि ये झूठ है और बदनामी करवाई है इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, ये कहा गया शर्मीन को। उसके बाद जी हमारे आ जाते हैं हमारे एथलीट आ जाते हैं, बिल्कुल आप सब इनको जानते हैं, अरशद नदीम साहब, और ये आए जी ओलंपिक में 5th नंबर पे। लेकिन इनके लिए कहा गया कि जी ये तो पाकिस्तान का बेटा है, इसने तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि अरशद साहब या अरशद नदीम जो है उन्होंने कुछ अच्छा अपना नहीं खेला था ओलंपिक में, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन बात सारी ये है कि जिसको अवार्ड नहीं मिला या जो मेडल नहीं ले पाया उसको तो आपने इतनी इतनी इज्जत दी, इतना शोर मचा, इतना जी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो गाना सुबह से लेके रात तक चलता रहा। लेकिन इतनी इज्जत उन लोगों को भी दे दीजिए जो आपके लिए अवार्ड लेकर आए हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया है, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया है। कुछ तो सोचिए, सोचने की बात है कि आखिर क्या है। पाकिस्तान की आज़ादी जब हुई है तो यानी जब 14 अगस्त आप समझ लें, वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 14 अगस्त को नहीं, पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो 15 अगस्त को हुई है, तो लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो कहते हैं ये तो गद्दार है और ये तो गलत बात कह रहा है। और कहा जाता है कि जी रमज़ान की 27वां रोज़ा था, तो जी रमज़ान का 27वां रोज़ा भी नहीं था, रमज़ान का 26वां रोज़ा था। और दूसरा ये कि 14 अगस्त नहीं थी, 15 अगस्त थी। अगर ये भी कोई कहे तो भी बुरा मना जाते हैं और कहते हैं जी ये तो गद्दार है, ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो ये है, ये तो वो है, इस तरह की बात करते हैं। कोई भी करे, मैं करूं या कोई भी करे, उसको इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद जो चीज़ हमने खोई वो खुद आज़ादी थी। पाकिस्तान में किसी तरह की आज़ादी आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। इसी तरह से आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट या उनके सिस्टम को कुछ भी कह सकते हैं खड़े होकर, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान के ही आप किसी इदारे को क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ कहते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को कुछ कहते हैं कि भाई इसको सही कर लो, इंसान के बच्चे बन जाओ, तो वो कहते नहीं जी नहीं, हमने इंसान का बच्चा नहीं बनना, आपने जो करना है कर लें। और उसके बाद आप जानते ही हैं उनके कभी नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाते हैं और कभी ठुशुम ठुशुम गोली मारे भेजे में, वो याद है ना आपको, भेजा शोर करता है, मुझे गाना बड़ा पसंद है वैसे। तो वो इस तरह के कोई तालिबानी किस्म का गाना जो है ना वो यहाँ पर नहीं हम चला सकते। लेकिन हाँ, मुझे बात करते करते याद आया कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें पता नहीं तालिबान कहाँ बैठ के और क्या खा पी रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। जी, तो देखा, अब ये पता नहीं कहाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ये इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हाउस तो नहीं जो उन्होंने भाड़े पे देना था, क्या पता तालिबान को भाड़े पे दे दिया, इसलिए कि सोफे तो बड़े अच्छे लगे हुए और खाना वाना भी बड़े जबरदस्त लग रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद खान साहब का प्राइम मिनिस्टर हाउस भाड़े पे चढ़ ही गया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई, पता नहीं क्या है, कहाँ पर है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते, हम आपको ये बता दें कि जी कि हमें हर वक्त ये बताना पड़ता है हर किसी को कि हम जिंदा कौम है, और अगर हम
یہ نہ بتائیں تو لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ یہ سوئی ہوئی قوم ہے. لیکن زیادہ ہم سوئی ہوئی قوم لگتے ہیں کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں. یعنی سعودی عرب اور اسرائیل جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں سعودی اور یہودی جو ہے ان میں جو ہے وہ دوستی ہو رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک ساتھ. اور ہم ابھی تک شیعہ سنی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ شیعہ ہے اور وہ سنی ہے اور وہ جو ہے اس کو تو بالکل زندہ نہیں رہنا چاہیے. اور ابھی جیسا کہ محرم چل رہا ہے 2-4 دن کے بعد آپ دیکھیے گا موبائل سروسز بھی بند کی جائیں گی اور جگہ جگہ روڈ بلاک کر دی جائے گی, کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا ہنگامہ ہونے کا, جو کہ ہوتا ہی ہے. اور ہر بار چاہے چھوٹے اسکیل پر ہو یا بڑے اسکیل پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے کہا یہی جاتا ہے جب سے پاکستان کو آزادی ملی ہے یا پاکستان کی کریشن ہوئی ہے یا پاکستان کی برتھ ڈے ہوئی ہے, جس کو جو سمجھنا ہے جو بولنا ہے وہ بولے, مجھے کوئی اس سے کک فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ تب سے ہم یہی سننے میں آ رہے ہیں کہ جی ہم تو آزاد ہو گئے ہیں, اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن بات ساری یہ ہے کہ آزادی کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا. یعنی اگر ہمیں آزادی نہ ملی ہوتی تو کیا ہوتا, اگر پاکستان کو یا کہہ لیں کہ ہندوستان کو, دونوں کو, اگر ہم انگریزوں سے آزاد نہ ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا. اگر ہم انگریزوں سے آزاد نہ ہوئے ہوتے تو ہمارا ریلوے سسٹم صحیح ہوتا. اگر ہم انگریزوں سے آزاد نہ ہوئے ہوتے تو پشاور سے لے کے جو ہے کلکتہ تک, یعنی جو ہے وہ سب مل کر رہ رہے ہوتے. اور امریکہ سے پہلے کلکتہ میں الیکٹریسٹی آ گئی ہوتی, یہ بات بھی کی جا رہی تھی. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے کہ ملاوٹ نہ ہو رہی ہوتی, نہ میڈیسنز میں, نہ مرچوں میں, نہ چاول میں اور نہ ہی دودھ میں. اس طرح کی بھی کوئی چیز نہ ہو رہی ہوتی. ہمارے ہاسپٹلز اور ہماری ساری سڑکیں صاف ستھری ہوتی. ہمیں کسی قسم کی رشوت نہ دینی پڑ رہی ہوتی کہ جی ہمارا یہ کام کر دو. ہر چیز ایمانداری سے ہو رہی ہوتی, لوگ جھوٹ نہ بول رہے ہوتے, کم نہ تول رہے ہوتے. اور ساتھ ساتھ ہمیں سارے لوگ جو ہیں, سارے پالیٹیشین مل کے مامونہ بنا رہے ہوتے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی اگر ہم نے انگریز سے آزادی نہ لی ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن انگریزوں سے ہم نے آزادی لی, پاکستان میں کم از کم, مجھے بھارت کا نہیں پتا, بھارت میں بھی ہوتا ہی ہوگا, ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہم نے آزادی لی ہے انگریزوں سے, اس کے بعد انگریزوں سے دوبارہ ملنے کے لیے جو ہے وہ ہم ٹریول ایجنٹ اور ویزا ایجنٹس کو جو ہے 30-30 لاکھ تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا ویزا لگا دو, وہاں پہنچا دو کسی طریقے سے انگریزوں کے پاس. انگریز کہتے ہوں گے پہلے ہمیں اپنے ملک سے نکال دیا اور کہا چلو جی ہمیں آزادی چاہیے, تمہارے ساتھ نہیں رہنا, اور اب سارے ویزا کٹا کٹا کے سب کے سب انگلینڈ پہنچ گئے. انگلینڈ میں اتنے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی ہندوستانی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے شاید وہاں کے اپنے لوگ کم ہو گئے اور ہمارے لوگ زیادہ بھر گئے وہاں پہ, تو ان کو ہم نے مائنورٹی میں کر دیا ہے اور ہم خود جو ہے وہ میجورٹی میں آ گئے ہیں انگلینڈ میں, یہ حال کر دیا ہے. تو اگر وہ یہی سوچتے ہوں گے, انگریز کہتے ہوں گے یار اگر انہوں نے ہماری کنٹری میں ہی آنا تھا تو پھر ہمیں ہی وہاں رہنے دیتے. لیکن خیر ہماری اپنی مرضی, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم کسی کے باپ کا مال نہیں ہے کہ جو وہ لوگ بولیں گے ہم وہی کریں گے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہماری تو لینگویج ایسے ہی ہے, چھوڑیں آپ مجھے, میری بات نہیں کریں. ابھی میں آپ کو ایک اور ملا صاحب کی بات سناتی ہوں, وہ سن کے تو میرے دماغ چکرا گیا, پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, سنیے. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا کا مانا ہوا سائنسدان آئنسٹائن اس پوائنٹ کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا. جی ہاں, میرے پاس پوری کیسٹ اس کی موجود ہے. جی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ سنیے, آئنسٹائن کی بات ہو رہی ہے. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا کا مانا ہوا سائنسدان آئنسٹائن اس پوائنٹ کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا. جی ہاں, میرے پاس پوری کیسٹ اس کی موجود ہے. جی یہ حال ہے مولویوں کا. آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی شیعہ سنی میں الگ الگ طرح کے ہوتے, ایک ہی جیسے نمونے آپ کو دونوں طرف ملیں گے. یعنی اب ان کا خیال ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا پوائنٹ تھا, وہ تو مجھے ملا نہیں ان کا جو بات کر رہے تھے, لیکن یہ کہ وہ سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا, اس کے بعد وہ شیعہ بھی ہو گیا. تو یہ اس طرح کی پھینکو والی ہمارے یہاں چلتی ہی رہتی ہے. لیکن 14 اگست کی بات ہو رہی ہے اور 14 اگست کی لائٹنگ ہم آپ کو کیسے نہ دکھائیں. تو تھوڑی سی ایک ویڈیو ہمارے پاس اور ہے, اور دیکھیے اسلام آباد کو کیسے سجایا گیا تھا.
جی یہ تھا اسلام آباد کی تھوڑی سی، میں نے کچھ سیکنڈز کی ویڈیو مجھے ملی تھی، ایک میں نے لگا دی آپ کے لیے، اور بالکل ٹریفک بلاک تھی اور ہر جگہ سے لوگ نکلے ہوئے تھے، اور وہ پاں 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 والے باجے بجا بجا کے لوگوں نے دماغ کا دہی کر دیا تھا۔ لیکن پاکستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور ہم معین اختر صاحب کا ایک اسکٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی میں کیا پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور ایک آزاد کنٹری ہے، ہم یہاں پہ سب کچھ آزادی سے کر سکتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ جی تو دیکھا آپ نے کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ پاکستان کی کیسی آزادی ہے جس کے لیے ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم اپنی مرضی سے سب کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو ماننا ہوگا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یا میں یہ بات نہیں مانتے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، یا بھارت کے کچھ لوگوں کو اگر ہم کہہ دیں کہ جی وہ تو ہمارے دوست ہیں، تو ہم ہو جائیں گے غدار، بالکل۔ اور اب تو غداری کے سرٹیفکیٹ آپ کو آن لائن بھی مل سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیجئے کہ ہم بھارت کو دشمن نہیں مانتے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اور اس میں بھارت کو ہم سے کچھ شکایت ہو سکتی ہے، ہمیں بھارت سے کچھ شکایت ہو سکتی ہے، اور دونوں کو اس کے اوپر مل کے کام کرنا چاہیے اور ٹرمز اچھے رکھنے چاہیے۔ ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے کسی زمانے میں، اگر ہم یہ کہہ دیں ہم سے بڑا غدار کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، جی ایسے کیسے آپ نے کہہ دیا کہ بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان کا جو سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہماری جو، میں اپنی بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی ہم کچھ خوبیاں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان ایک فری نیشن ہے، ہم بہترین قوم ہے، پاکستان ساری جنگیں جیتا ہے، پاکستان نے کوئی جنگ خود سے شروع نہیں کی لیکن جیتی ساری جنگیں۔ جب ہی ہمارے جو فوجی ہیں وہ اتنے سارے میڈلز لگائے آپ کو نظر آتے ہیں، صرف فری فنڈ میں نہیں لگا کے رکھے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جی مائنورٹیز کو ہر طرح کی آزادی ہے، ہمارے یہاں مائنورٹی کو وہی رائٹ دیے جاتے ہیں، وہی عزت دی جاتی ہے جو میجورٹی کو دی جاتی ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو دی جاتی ہے وہی ہم دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو بھی وہی عزت دیتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ، اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ پاکستان 14 اگست کو بنا تھا بلکہ آپ کہتے ہیں پاکستان 15 اگست کو اس کی کریشن ہوئی ہے، تو آپ پھر غدار ہیں۔ اس لیے غداری کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پہنچ جائیے یا اپنا ای میل کھول لیجیے، آپ کو خود بخود ہی وہاں پر مل جائے گا۔ ہم جی ساتھ ساتھ بات کریں گے، بالکل اگر ہم سبھی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں عمران خان صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، جو کہ آج کل ہمارے پرائم منسٹر ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خان صاحب اگر آپ نہیں کھڑے تو آپ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس لیے کہ پاکستان میں جو حال ہے لوگوں کا، جس طریقے سے مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح سے آپ ہر کنٹری کے ساتھ، چاہے افغانستان ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، یو ایس او، ہر کسی کے ساتھ جس طرح سے جھگڑے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ آپ کو پاکستانیوں سے، جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے کم از کم کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم جی پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی 1947 میں جب یہ پارٹیشن ہوئی تو اس سے بھارت تو آزاد ہو گیا لیکن پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ٹینشن ہوا تو اس کے بعد بنگلہ دیش تو آزاد ہو گیا لیکن پاکستان پھر بھی آزاد نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے پاکستان کیسے آزاد نہیں ہوا؟ تو جی پچھلے 74 ایئرز سے پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو جنرلز ہیں ان کے قابو میں ہے، تو اس حساب سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا ہے بلکہ اب ان لوگوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، اور آزاد اس دن ہوگا جس دن آرمی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جس دن گورنمنٹ کے انڈر کام کرنے لگیں گے اس دن ہم سمجھیں گے کہ پاکستان آزاد ہوا ہے۔ کیونکہ ابھی تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے اور پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، صدر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اگر ہم یہ سوچیں
کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا. میڈیا کی آزادی کا آپ اچھے سے آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو کوئی پرمیشن نہیں ہے بات کرنے کی, اور اگر بات کریں گے تو پھر ابا ڈبا جبا آپ جانتے ہی ہیں. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور گھبرائیے گا تو بالکل بھی نہیں. اور ہاں سنی دیول جی کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی, سو ڈونٹ وری کہ بار بار مجھے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی سنی دیول جی کے لیے کچھ بات نہیں ہو رہی, تو بالکل میں سوچ رہی ہوں کہ ایک فل ویڈیو صرف اور صرف سنی دیول جی کے لیے بنائی جائے, اور آپ میں سے کسی کو اگر آپ میں سے کوئی اگر ان کو جانتا ہو تو ان تک پہنچا دیے گا. شاید کوئی غیرت آ جائے ان کو, شاید وہ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کر دیں. خیر اپنا میں آج 14 اگست کے دن یہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتی. ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں مجھے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, نہ تو میں کسی کی برائی کرتی ہوں اور نہ کچھ. میں تو کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب اتنا زبردست کنٹری کو چلا رہے نا کہ بس اڑانے ہی والے, مجھے لگتا ہے اڑنے لگے گی ہماری کنٹری تھوڑے دنوں میں. اور اکانومی تو اتنی زیادہ انہوں نے اکانومی پہ تو اتنا کام کیا ہے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں ہم بھارت سے جو ہے نا وہ ایک ایریا اور ان سے مطلب خرید لیں ظاہر ہے, یا ویسے ہی طالبان کی طرح کیپچر کر لیں اور وہاں پہ ہم اپنے پیسے اور سونے کی اینٹیں وغیرہ رکھ دیں, کیونکہ اتنا پیسہ ہے پاکستان میں تو رکھنے کی جگہ ہی ہمیں نہیں ملی. لیکن خیر آپ لوگوں کو تو یہ ساری باتیں جو مذاق لگتی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اور خان صاحب نے تو کہا تھا نا کچھ دن پہلے, کہہ رہے تھے کہ 200 سال کا جو ہے وہ آئل اور گیس اور کیا کچھ نکل آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے بعد خان صاحب کو خود بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ کے بھول گئے. مجھے لگتا ہے وہاں پہ ان کو بھیج دینا چاہیے لوگوں کو جو ایریا انہوں نے بتایا تھا, تاکہ وہاں سے وہ ساری چیزیں سارے منرل اور سب کچھ جو ہے وہ نکالے جائیں, اور باقی دنیا میں ہم بیچ کر اور پھر مزے سے وہ عربک ڈانس دیکھیں, وہ جیسے ہوتا ہے نا گلف میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کے پاس ہے. تو جائیے, اسپیشلی میرے انڈین فرینڈز آپ لوگ جائیے اور جا کے ترنگا ورنگا کے وہ ٹائپ کے وہ جو کپڑے آپ لوگ پہنیں گے نا, کل جیسے ہم نے گرین پہنا تھا تو آپ لوگ بھی اپنے فلیگ کے ساتھ کے کپڑے پہنیں گے اور مطلب اسی ڈیزائن کے, تو وہ ڈریسز اپنے تیار کیجئے, کیونکہ صبح مودی جی کا میرے خیال ہے بھاشن بھی ہوگا, اور مودی جی کو تو ویسے بھی بہانا چاہیے ہوتا ہے بھاشن دینے کا. تو کل سنڈے کو بھی وہ بھاشن دے دیں گے, اور جس کی وجہ سے ہمارے کئی ڈیبیٹس جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی, اور مطلب ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے. چلو گئے نہ گئے وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ کل مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھمسان بھی نہیں ہونے لگا ہے. تو بس ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنا خوش رہیے, انجوائے کیجئے, آزاد رہیے, اور کوشش کرتے رہیے کہ کسی نہ کسی کے لیے کچھ اچھا کام اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ویک میں کم از کم ایک دن ایسا کام ضرور کیجئے جس سے آپ خوش ہوں کہ ہاں میں نے کسی کی مدد کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.